بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت اور آپ کے خلیفہ کی پیروی کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میری ساری امت جنت میں داخل ہوں گی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ کچھ فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور کچھ فرشتوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کچھ کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ اس پر کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی بڑی فوج کو تمہارے اور آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، اس لیے یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور شام ہوتے ہی چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہی ٹھہرے رہے۔ تو دشمن کی فوج نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو سچا دین میں لے کر آیا
اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو سچا دین لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور دونوں بہت ملتے جلتے ہوں گے، جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو اس کام کو کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی، اور ایک فرقے کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے نورانی چہرے کے ساتھ ہم لوگوں کی اور متوجہ ہوئے اور ایسا اثر بھرا واز بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ واز ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ جانے والے کا آخری واز ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہوں، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ہر ستارے میں نور ہے، لیکن کچھ ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ کی کسی رائے کے بارے میں رائے الگ الگ ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے، اور آپ نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنی مدت تک رہوں گا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا اور عمار کی سیرت اپناؤ، اور ابن مسعود تمہیں جو بھی بتائے اسے سچا مانو۔ حضرت بلال بن حارث جوہنی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا
تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے بدلہ ملے گا، اور اس سے ان لوگوں کے بدلے میں کوئی کمی نہ آئیں گی۔ اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا، اور اسے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاج کی اور ایسا سمٹ جائے گا جیسے کہ سانپ اپنے بیل کو سمٹ آتا ہے، اور دین حجاج میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹی پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا اور بہت جلد پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، اس لیے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ دیں یہ اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بہقی کی ہے، اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسے 1 شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو 1 شہید کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اور ابن عساکیر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہے کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔